ہے تو سسرال کتنی کبڈی ہو اس کے اندر وہ گن پیدا کر دو کہ وہ غیر کو بھی اپنا بنا لے گی. 1 سال نہیں گزرے گا کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ ہماری بہو ہے, سب بیٹی کہیں گے. مگر ماں خود تو کام کر رہی ہے, بیٹی بیڈ پہ پٹ پڑی ہے, چت پڑی ہے اور موبائل پہ لگی پڑی ہے. اسے پتہ نہیں ہے دوپہر میں کیا بنا, کھانا کھا, بیٹی آ لے تھوڑا کھانا کھا لے. میں نہیں کھاؤں گی, کھانا کھا لے. میں اماں کو تھپڑ پکڑنا چاہیے, کیونکہ ماں اسی لیے ہوتی ہے کہ سدھارے. ارے ماں کو 25 سال ملے ہیں, 25 سال. 25 سال میں ماں اسے ایک سپاہی نہیں بنا پائی. 25 سال اگر ماں سارے کاموں میں پرفیکٹ کر دیتی, آج اس کا سسرال کا جو اصلی گھر ہے وہ اس کا ایسا گزرتا. وہ ماں اس کی قبر میں ہوتی مگر کہتی میری ماں نے مجھے اتنا سکھایا, پیچھے نہیں ہٹوں گی. زیادہ تر جھگڑے لڑائی اسی پہ ہی, زیادہ تر. سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اس کو پورے طور طریقے بتا دو. مشکل سے 12 سے 15 آپشن ایسے ہر ماں کو, مگر ماں کیا کرے گی؟ دیکھتی نہیں. بیٹی نے کہہ دیا نا موبائل میں دیکھ کے ایسے کپڑے بنیں گے, ایسے بنیں گے, نہیں بنیں گے, کھانا چھوڑ دیا. اب ماں خوشامد کر رہی ہے الٹی بیٹی کی. ہے گھر میں ایسی بچی ہیں, ارے کوٹ کے رکھ دے. 12 سال کی 15 سال کی تیرے منہ لگ رہی ہے, مگر اسے معلوم ہے کہ میری ماں لفنگی ہے, چھت پہ گڑ ہے کر رہی ہے. اسے پتا ہے, اسے پتا ہے میری ماں کے کیا کپڑے ہیں. ماں کو اپنا وقار بنا کے رہنا چاہیے. وقار. جب بچی ہیں تھوڑی سی بڑی ہوں, ماں کو عزت خود بنا. ارے جب ماں اتنا ڈھیلا کپڑا پہنے گی کہ اس کا آدھا جسم دکھے گا, گھر میں دیور ہے, جیٹھ ہے, سسر ہیں, بچے ہیں, ماں گمپھے نکالے پڑی ہے, ماں بڑے 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 کیا سے کیا, تو کون عزت کرے گا؟ بیٹی عزت کرے گی؟ وقار پیدا کریں, وقار. وقار ایسا نہیں ہے کہ سیدہ فاطمہ نے بچے نہیں پالے, ایسا نہیں ہے کہ اور عورتوں نے بچے نہیں پالے ہیں. ان سب نے بچے نہیں بلکہ ولی پالے ہیں, ولی. بڑے پیر کی ماں کا خود کا بیان ہے, وہ کہتی ہے میں نے کبھی بھی اپنے بیٹے عبد القادر جیلانی کو بغیر وضو دودھ نہیں پلایا. اللہ. کربلا کے بعد سیدہ زینب جو کربلا میں تھی, بہت بڑا جھٹکا, جس کے بھائی کو اس کے سامنے شہید کر دیا ہو, جس کے بچوں کو, اب اسے کھانا پینا اچھا لگے گا؟ بعد میں گھر آ گئی, طبیعت خراب رہنے لگی, بہت زیادہ طبیعت خراب. شوہر بڑی دلجوئی کرے, کہے دوا لا کر کے دی لیکن فائدہ نہیں کر رہی ہے. شوہر کہنے لگے زینب چلو میرے ساتھ چلو, ہاتھ دکھا کر کے وہ چیک کر لے گا, دوا صحیح دے دے گا. سیدہ زینب بولی نہیں میرے سرتاج نہیں جاؤں گی, تم جا کر کے میرے حالات بتا کے دوا لے آؤ. شوہر بولے کہا زینب کسی غیر کے ساتھ تھوڑی جا رہی ہو, میں ہوں نا ساتھ میں, اور جب میں شوہر ہوں میں اجازت دے رہا ہوں, میں ساتھ میں, پردے سے چلو. اتنی اجازت تو اسلام بھی دیتا ہے نا. تو زینب نے کیا جواب دیا یہ بہنیں سن لیں. سیدہ زینب کہنے لگی میرے سرتاج اسلام اجازت تو دیتا ہے مگر کیا کروں میں بیٹی فاطمہ کی ہوں, کیا کروں میں بہن حسن کی ہوں, میں بہن حسین کی ہوں, میں بیٹی علی کی ہوں, کیا کروں میں نواسی محمد الرسول اللہ کی ہوں صلی اللہ تعالی وسلم. میاں بیوی میں کبھی محبت پیار کی باتیں بھی آتی ہیں. ایسی ہم نے بہت ساری باتیں پڑھی. حضرت علی ایک دن بہت زیادہ خوش ہوئے, بہت زیادہ, فاطمہ سے. ایک روایت میں یہ ہے فاطمہ نے کیا کیا, علی جب باہر سے آیا نا تو تھوڑے تھکے ماندے تھے, ہوتے ہی ہے, پریشان سے تھے, پسینہ تھا. سیدہ فاطمہ مسکرائیں اور علی کو بٹھالا پیار میں,
اور اپنا آنچل لیا اور علی کے یہاں پوچھ دیا پیار سے محبت سے، اور لائیں اور پانی پیش کر دیا، پانی پیا، ساری تھکاوٹ اتر گئی ساری تھکاوٹ اتر گئی۔ اور آج تو تھکاوٹ اتار رہی ہے، تھکاوٹ چڑھا رہی ہے۔ بعض تو آدھا گھنٹہ گھر میں دیر سے گھستا، کیوں بھائی؟ کہا کیا کروں یار، جاؤں گا تو جھک 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 کرے گی، سو جائے گی تبھی جاؤں گا۔ ٹینشن میں ڈالے پڑی ہے، ٹینشن میں۔ لیکن سنو، جب زیادہ سیدہ فاطمہ نے تھکاوٹ اتار دی، حضرت علی کہنے لگے فاطمہ، جب دیکھا نا تو فاطمہ کے چادر پہ پیمت تھا۔ علی بولے فاطمہ تمہاری شادی تو نا بہت مالدار گھر میں بھی ہو سکتی تھی، فاطمہ تمہیں میرے گھر میں کیا ملا؟ بھوکی تم رہیں، تین دن بھوکی رہیں، جب زیادہ بھوک لگی تو کھجور کی گٹھری نا نمک پہ لگا کے وہ چوس چوس کے گزارا کی۔ فاطمہ یہ پیمت کے کپڑے پہنتی ہو، لیکن فاطمہ آج تم نے میرا دل خوش کر دیا نا، فاطمہ آج تم مجھ سے کچھ مانگ لو، جو تمہاری طبیعت چاہے، جو دل چاہے مانگو آج۔ علی کیا بولے؟ دونوں میاں بیوی تھے، کہا فاطمہ آج تم مانگ لو۔ فاطمہ اپنی چاہت مجھ سے بولو مانگو، تم اپنے گھر جا کے کہہ دیو کہ یہ مانگ لے کیا مانگ رہی ہے، تو ایسا جواب ملے گا زندگی میں کبھی کہو گے نہیں۔ صحیح بتا رہے ہوں، کیا گیا یہ منہ اور مسور کی دال۔ آج پوچھ رہے ہو 3 بچے ہو گئے، ابھی تک نینی تال تو گھمایا نہیں ہے، مر گئی نینی تال بھائی۔ آج پوچھ رہے ہو، انہیں پھٹے ہوئے چتھڑیوں میں گھوم رہی ہوں اور بکسے بھرے پڑے اس کے بکسے کپڑوں سے، تب بھی اتنی ناشکری اللہ کی بندی، اتنی ناشکری کہ مت پوچھو، دھوکے میں کیوں مت دیو، ورنہ منہ تمہارا منہ ہی رہ جائے گا۔ حضرت علی بولے مانگ لے، تم بھی مت کہہ دیو، سر تو اٹھاؤ تھوڑا سا۔ حضرت علی بولے مانگ لے۔ سیدہ فاطمہ بولی میرے سرتاج اللہ راضی، رسول اللہ راضی، میرا سرتاج علی راضی، فاطمہ کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ علی بولے نہیں فاطمہ آج تو تمہیں مانگنا پڑے گا، آج تم مانگو، میں کہتا ہوں آج مانگ کے دیکھو علی سے، اگر ہیرے جواہرات مانگو گے آج علی دے دے گا۔ علی جذبات میں آ گئے، آج جو مانگو گے وہ دے دے گا، مانگو فاطمہ مانگو۔ میری بہن سنے، اللہ اللہ میری بہن سنے، سیدہ فاطمہ سے کم مانگو۔ فاطمہ بولی نہیں علی نہیں، کہا فاطمہ مانگو۔ فاطمہ نے آنچل اٹھا کر کے دعا مانگ لی کہ اے اللہ میرے علی کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے۔ میں نوٹ تھوڑی مانگ رہا تھا، ان کی محبت ہے، سمجھے؟ ہاں محبت، اللہ سلامت رکھے۔ اے اللہ میرے علم، میرے علی کی عزت اور عمر میں برکتیں عطا فرما۔ کون بی بی ہے جو اپنے شوہر کے لیے دعائیں مانگتی ہیں؟ کچھ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سبھی غلط ہوں، ہیں، مگر بڑی اچھی چیز بتا دوں، سیدہ فاطمہ نے کہا ہے جو بی بی سورہ طٰہٰ اور سورہ نور پڑھ کے اپنے شوہر کے لیے دعا مانگے نا، تو فاطمہ کہتی ہیں اس بی بی کی شوہر کے حق میں دعا ایسی قبول ہوتی ہے جیسے مجھ فاطمہ کی میرے علی کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ کتنی پیاری چیز ہے، اگر کریں تبھی تو۔ اللہ اللہ سنو، سیدہ فاطمہ کہنے لگی نہیں میرے سرتاج نہیں۔ علی بولے فاطمہ مانگو۔ فاطمہ بھی پیار میں آ گئی، کہنے لگی علی مانگ لوں؟ کہا مانگو۔ تھوڑی دیر بیٹھی رہی، ہونٹ کپ کپانے لگے، آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبانے لگی۔ علی بولے فاطمہ کچھ تکلیف ہو گئی، میرا برا لگ گیا،
میرا برا لگ کہ نہیں میرے سرتاج مانگ لوں. کہا مانگو. فاطمہ کی آواز لڑکھڑا رہی ہے. مانگ دیکھو فاطمہ کی کیا مانگ ہے. میری بہنیں سنیں. علی بولے فاطمہ رو مت مانگو. علی کہنے لگے مانگو. فاطمہ رو کر کے کہنے لگی میرے سرتاج مانگ لوں. کہاں مانگو. فاطمہ بولی علی جب میرا انتقال ہو جائے, جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں, علی جب میں تمہیں چھوڑ کے چلی جاؤں تو میرے سرتاج میری طلب یہ ہے, میری چاہت یہ ہے, میری مانگ یہ ہے, علی میرا جنازہ دن میں مت نکالنا بلکہ رات میں نکالنا. علی جیسا علم والا. علی نے کہا کیوں؟ فاطمہ قرآن کی تو کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ عورتوں کا جنازہ رات میں نکالا جائے, اور نہ ہی میرے علم میں بھی نبی کی حدیث ہے. تم بتاؤ اگر نبی نے فرمایا ہو تو. فاطمہ کہنے لگی میرے سرتاج آپ نے فاطمہ کی چاہت پوچھی تو میں نے اپنی چاہت بتا دی. میرا جنازہ رات میں نکالنا, دن میں نہیں نکالنا. کالی بولے فاطمہ تم نے ایسا کیوں کہا؟ میری بہنوں سنو, جب بے پردہ گھومتی ہے, جو دوپٹے نہیں اوڑھتی ہیں, جو اپنی چٹیاں لہراتی پھرتی ہیں, جب فیشنی کپڑے پہنتی پھرتی ہیں, اب ذرا سنیں. فاطمہ کہنے لگی اس لیے میں نے کہا میرے سرتاج جب تک میں زندہ رہوں گی اپنے اوپر کسی غیر مرد کی نظر پڑنے نہیں دوں گی. میں چاہتی یہ ہوں کہ جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو میرے جنازے اور میرے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے. میں پردہ چاہتی ہوں, پردہ.